سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے رب کو یاد کرتا رہے اپنے دل میں، گڑ گڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور بے خبر مت رہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اس دنیا کا اصل باشندہ نہیں ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہاں تو یہ عارضی آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں کا ماحول بھی اس کو پوری طرح موافق نہیں آتا۔ اصل میں تو اس کا گھر جنت میں ہے، وہاں سے آیا اس دنیا میں، اور یہاں اس دنیا میں آیا ہے تیاری کرنے کے لیے، اپنی استعداد پیدا کرنے کے لیے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ امتحان جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ اس میں آزمائش تو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ پھر بہت سی چیزیں لگا دی ہیں، پیٹ بھی لگا دیا ہے، جسم بھی ہے اس کا، پھر اس کی دماغ بھی ہے، اس کے خیالات بھی ہیں، اس کی خواہشات بھی ہیں، ایک پورا سلسلہ ہے طویل جو انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا اس کو خیال ہے کہ میری یہ اصل جگہ نہیں ہے، اصل گھر میرا جنت ہے، اور مجھے یہاں میں کس لیے آیا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جنت جو ہے اللہ کی رضا کا محل ہے، جنت میں اللہ کی رضا ملے گی، اس کے بغیر اللہ کی رضا نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا جو ملے گی تو جنت کی صورت میں ملے گی۔ تو دنیا میں انسان آیا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر اس کے ساتھ بہت کچھ جھنجھٹ اسے پالنے پڑتے ہیں بیچارے کو، اس کے اندر وہ پھر گم ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں، میں یہاں مسافر ہوں، یہ بھول جاتا ہے، اور لمبے منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ 100 سال کا پلان ہو رہا ہے، پھر 200 سال کا ہو رہا ہے، پھر تیسری نسل کا، پھر چوتھی کا، پھر 5ویں کا، سب یہ چیزیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، حالانکہ لمبے منصوبے تو آخرت کے ہوتے ہیں، دنیا کے منصوبے تو گزارے کے۔ تو اس میں جب وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس سے کام بھی بڑے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غفلت پہلا بیج ہوتا ہے انسان کی گمراہ ہونے کا، کیونکہ اگر انسان اللہ کو یاد رکھے اور اپنی منزل کو یاد رکھے تو پھر غافل نہیں ہوگا، پھر غلط کام نہیں کرے گا۔ ایک مسافر کسی شہر میں جائے کو اپنا مقصد لے کر، اس کے باپ نے، اس کے ماں نے اس کو بھیجا کہ جا بیٹا فلاں شہر میں یہ کام کر کے آ، یا ایک مالک نے اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شہر سے یہ کام کر کے آؤ۔ پہلے زمانے میں لمبے سفر ہوتے تھے، تو مثال اگر بہت طویل عرصے کے لیے ایک آدمی وہاں گیا ہے، ایک مقصد لے کر گیا، اس نے اس کو پیسہ بھی دے کر بھیجا اور اسباب اور وسائل جو بھی ہیں وہ دے کر بھیجے کہ یہ کام کر کے آنا ہے تم نے۔ اب وہ اس شہر میں جا کر آدمی اگر وہ کام کو بھول جائے تو سارا نقشہ بدل جائے گا، اس کی جو وہاں قیام ہے 2 مہینے 4 مہینے جتنا بھی رہنا ہے، اگر وہ اس بات کو بھول گیا کہ میں اس شہر میں کیا لینے آیا تھا، تو اس کی اب سرگرمیاں کچھ اور ہو جائیں گی۔
اور اگر اس نے یاد رکھا تو پھر سرگرمیوں کچھ اور ہوں گی. اگر وہ مقصد کو یاد رکھے گا تو پھر فکر ہوگی اس کو ہر دم کہ میں یہ کام کرنے آیا تھا، یہاں فلاں چیز زمین خریدنے آیا ہوں، یا فلاں سے میں پیسے لینے آیا ہوں، فلاں مقدمہ کیس جو ہے اس کو فیصل کروانے آیا ہوں. تو اس کے لیے پھر صبح و شام سوچے گا، وہ کھائے گا بھی پیے گا بھی، ہلکی پھلکی وہ جو کوئی سیر و سیاحت ہے، کوئی یار دوست ہیں، کچھ ساتھ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہے گا، بالکل رہے گا. بالکل وہ بند ہو کر کمرے میں نہیں بیٹھ جائے گا، راہب نہیں بنے گا، بلکہ وہ سب کچھ کرے گا اس شہر میں. لیکن اس کی نظر جو ہوگی نا وہ اپنے مقصد پر رہے گی کہ میں اس کام کرنے کے ہر وقت اس کا دماغ چل رہا ہوگا کہ فلاں سورس لڑاؤ، فلاں آدمی کو انوالو کیا جائے تو میرا کام آسانی سے ہو سکتا، فلاں کو یہ کرو، فلاں کو یہ کرو تو اس سے مجھے بڑی سہولت اور راحت مل سکتی ہے. تو یہ آدمی تو اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس کو یہ اپنا مقصد ہدف حاصل ہو جائے گا درجہ بدرجہ. ایک مرحلہ آج اس کا اتنا کام ہو گیا، کل اتنا ہو گیا، پرسوں اتنا ہو گیا، چوتھ اتنا ہو گیا، کرتے 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 حتیٰ کہ جب اس کا مقصد پورا ہوگا تو پھر اس کو واپسی کی فکر شروع ہو جائے گی کہ اب مجھے واپس جانا ہے. اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے واپس جانا ہے اللہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس. تو بس، اور اگر وہ دوسری طرف چل پڑا تو مقصد ہی بھول گیا جا کر کہ میں آیا کیا کرنے تھا یہاں. تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا، وہ دیکھے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ کس کام کے لیے آئے گا، مجھے کہ اس سے عیاشی کرو، اللہ تللوں میں خرچ کر دو اس کو. ٹائم ہے میرے پاس، میرا ویزا تو 2 مہینے کا ہے، تو اس کو کہاں خرچ کریں، چلو ادھر سیاحت کرتے ہیں، سپاٹا کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ان سب سرگرمیوں میں لگا کر اپنا وقت بھی برباد کرے گا، اپنے وسائل بھی برباد کرے گا، اپنا سب کچھ برباد کرے گا. اور جب اس کی واپسی کا وقت آ جائے گا تو پھر اب سوائے پشیمانی کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو بنیاد جو ساری جہاں سے غلط ہوئی وہ غفلت تھی، اپنے مقصد کو بھول جانا. غفلت کیا ہے؟ جس بات کو یاد رکھنا ہے اسے بھول جائے انسان، جو اصل یاد رکھنے کی چیز تھی اسے ہی بھول گئے آدمی. تو بس اسی قسم کی مثال سمجھیں اس دنیا میں انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے یہاں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت و زندگی کا یہ تمہارا آر جار کا چکر ہے، یہ تمہارا جو ویزا ہے اس کائنات میں، ویزا لے کر آتے ہیں نا ہم لوگ، کسی کا کچھ سے 60-70 سال کا ہوتا ہے، کسی کا 90-100 سال کا ہوتا ہے، کسی کا 50, 40, 35 مختلف لمٹس ہوتی ہیں اس کی. جب بھی بلاوا واپس آتا ہے تو انسان چل دیتا، پھر رک نہیں سکتا یہاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس محدود مدت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک مقصد دے کے بھیجا ہے. مقصد یہ ہے کہ مجھے راضی کر کے آؤ. ٹھیک ہے ضرورتیں تمہاری ساری ہیں ساتھ، اس کا بھی ہم تمہیں بندوبست کر کے دیا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، بارش تمہارے لیے، ندی نالے آبشار، سب یہ جو نعمتیں، پھول پھل اور نعمتوں کی قسم کی یہ جو کھانے ہیں، انواع و اقسام کی جو پہناوے ہیں، لباس ہیں، سواریاں ہیں، سب کچھ تمہارے لیے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. گھوڑے، گدھے، کھچر، سواریاں سب تمہارے لیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، تمہیں زینت کا کام دیں، تمہارے لیے خوشگوار تاثر کا کام دیں. یہ سب تمہارے لیے میں نے بنایا، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. تم یہاں جو آئے ہو وہ میرے لیے آئے ہو. یہ باقی سب کچھ تمہاری خدمت میں، اس کو استعمال کرو. جہاں جہاں تک اس کی حدود میں نے تمہیں بتا دی اس کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، بخل نہ کرو. اس کے اندر رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ہر نعمت اللہ کی استعمال کرو، لیکن اپنے مقصد پر نظر رکھو، اس کو نہ بھولو. اگر اس کو بھول گئے تو پھر کام بڑا خراب ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا. جب تم اس کو بھولو گے تو پھر ہم تمہیں بھول جائیں گے. ہم تمہیں بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پھر الٹا لٹکائیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو بندہ میری یاد سے منہ موڑے گا، یاد مطلب غافل ہو جائے گا. ذکر کا لفظ یہاں بھی آ رہا ہے، ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، یاد رکھنے کو. یاد کرنا بھی ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا بھی ہوتا ہے. اصل یاد رکھنا ہے. کہتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھنا، یار ہمارا بھی خیال رکھنا، فلاں موقع پر ہمیں بھی یاد رکھنا.
تو جو آدمی فرمائے ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے فإن له معیشۃ ضنقا، دنیا کی زندگی میں مشکل تنگ کریں گے، لیکن اصل جو کہانی شروع ہوگی وہ تو آخرت میں ہوگی. ونحشره یوم القیامۃ اعما، ہم اسے قیامت والے دن اٹھائیں گے اندھا کر کے. قال رب لم حشرتنی اعما، وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو بڑا دوربین نگاہیں رکھتا تھا، خوردبین بھی تھا دوربین بھی تھا. مریخ کی اور پتہ نہیں فلاں فلاں سیاروں کی اور فلاں کہکشاؤں کی خبریں لایا کرتا تھا. ایسی ایسی دوربینیں ایجاد کی میں نے جس نے کائنات کے مخفی رازوں سے پردے اٹھا دیے، اور خوردبینیں میں نے ایسی ایجاد کی کہ جنہوں نے جراثیم کے بھی جراثیم تلاش کیے. وقد كنت بصیرا، میں تو بڑا صاحب بصیرت تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، فرمایا کہ میری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، یعنی میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، مقصد دے کے بھیجا تھا، عہد الست کر کے بھیجا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، تمہارا سب لکھا گیا تھا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو یہ کام کرو گے. پھر میں نے پیچھے تمہیں ریمائنڈ کرنے والے لوگ بھیجے، یاد دلانے والے. فذکر انما انت مذکر، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی یاد کروانے کے انسان کو آتے ہیں کہ بھول گیا تو اس سے غفلت سے باز آ، تیرا اللہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے تیرا حساب لینا ہے، کتاب لینا ہے. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار نہیں آئے ہو اس دنیا میں کھیل کود کے لیے، بابر بعش کوش کے عالم دوبارہ نیست، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، جو مزے اڑانے اڑا لو. یہ نہیں، یہ ایک زندگی ایک مقصد کے ساتھ آئی ہے، وہ بھی بھیجے تمہارے پاس ہم نے. اور لیکن تم نے کیا کیا؟ فنسیتہا، تو نے میری ہر بات کو بھلا دیا، غفلت کی نظر کر دیا تو نے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج پھر دیکھ تیرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا، جس نے حد سے تجاوز کیا اس کو ایسے ہی بدلہ ملے گا. جو ہماری آیات پر ایمان نہ لایا، اللہ کی نے جو نشانیاں بنائی تھی اس کی اپنی ذات میں، کائنات میں، پھر اپنی آیات جو اس نے قرآن کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں بھیجی، جس پر کوئی اس کو اس نے کان ہی نہیں دھرا اس پر. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، فرمایا کہ آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، سخت بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہے گا. تو یہ سزا اس کو ملے گی. تو اس دنیا میں فرمایا کہ اصل چیز غفلت ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امت کے گناہوں میں غور کیا، سوچا کہ کون سا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. تو ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ تم ریٹنگ کرو امت کے گناہوں کی تو کیا ہو سکتی ہے، ہم سوچیں گے بھائی شرک ہے، اور جو ایک عام ترتیب بھی ہے ایسے ہی ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، اور جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور فلاں 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 فلاں. ہماری تو ترتیب اس طریقے سے شروع ہوگی. لیکن وہ چونکہ باریک بین لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کی نظر ہوتی ہے اسباب پر. یہ تو نتائج ہوتے ہیں. شرک ایک نتیجہ ہے، قتل ایک نتیجہ ہے، زنا ایک نتیجہ ہے، چوری ایک نتیجہ ہے. یہ تو رزلٹ ہو گیا، اینڈ ہوگی کہانی. وہ دیکھتے ہیں کہ کہانی شروع کہاں سے ہو رہی ہے، اصل وجہ کیا بنی ہے کہ یہ بندہ یہاں تک پہنچا ہے. جیسے آج ایک بڑی جو ہے نا، یہ اس کو فخر کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے انسان کے جرائم کی جو اصل ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں ہم لوگ. جیلوں میں بھی جرم جو کرائم کے اوپر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے PhD کی ہے کس چیز پر، لوگ چوری کیوں کرتے ہیں، میری PhD کا موضوع یہ تھا. ہم نے جرائم کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب، کہ اس کی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا بچپن ایسا ہوا، فلاں فلاں افوات ساری ہوتی ہیں، بکواسات ہوتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پیچھے. ٹائم ضائع کرنے کا طریقہ. جرائم پر روک تھام تو ہوتی نہیں ہے نتیجتاً، تو کیونکہ جو اللہ نے جرائم کو روکنے کے لیے اپنا طریقہ دیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو انسان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس نے بنایا وہی سمجھتا ہے اس کو. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر انسان کو، چونکہ اللہ ان کو علم دیتا ہے، فراست دیتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور کے سامنے کیا چیز مخفی رہتی ہے. تو وہ اور طریقے سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جرم کیوں ہوا، زنا کیوں ہوا، شراب کیوں پی اس نے. تو اصل تجزیہ وہی کرتے ہیں. یہ آج کے لوگوں کو بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، خبر ہی نہیں ہے اس بات کی. تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے جب امت کے گناہوں میں غور کیا تو مجھے سب سے بڑا گناہ غفلت نظر آئی، جو سب چیزوں کے سبب بن گئی. غفلت کے درجے ہیں.
یعنی انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، اگرچہ اس کے لاشعور میں ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہیں ہوتا، اس کو یاد نہیں رہتا اس وقت. کچھ دیر کے لیے اس کے اوپر خواہشات کا بادل چھا جاتا ہے، وہ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان بھی آ جاتا ہے، پھر نفس بھی آ جاتا ہے، مل جل کر اس کو ایک ایسی سطح پہ، ایسی جگہ پہ لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں وہ پھر وہ گناہ کر گزرتا ہے. بعد میں بہت افسوس بھی ہوتا ہے اس کو، لیکن گناہ کرتے وقت وہ غفلت میں چلا گیا. فی غاشیۃ، اس کو حدیث پاک میں فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک وہ بادل میں آ جاتا ہے، ایک دھوئیں کسی کیفیت میں، ایک بگولے میں آ جاتا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو. تو یہ آتا کیوں ہے؟ آتا اس وجہ سے کہ یہ غافل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اصل بات یہ ہے کہ غفلت میں نہ جانا. غفلت بڑا گناہ ہے. شیطان کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اور بعض اہل اللہ نے بھی اس کا فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ شیطان انسان پہ کیسے قابو پاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس طرف یہ بھی فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے. اور دوسری طرف شیطان یہ کہتا ہے ما کان لی علیکم من سلطان، کہ مجھے تمہارے اوپر ایک تنکے کا اختیار نہیں تھا کہ میں نے تم سے ہاتھ پکڑ کے گناہ کروایا ہو، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر شیطان کرواتا کیا ہے جب انسان گناہ میں جاتا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا خواب کے ذریعے، جسی بھی ذریعے سے، کہ شیطان جو ہے نا ایک بڑے سے مچھر کی صورت میں ہے، اور اس کی لمبی سی سونڈ ہے، اور اس نے دل کے اوپر رکھی ہوتی ہے. جب انسان کا دل اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے اپنی، اور جو ہی انسان کا دل غافل ہوا وہ اپنا سونڈ رکھ کے اس کے اندر اپنے اثرات انجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اثرات پھر رنگ لاتے ہیں اس کے، وہ بیج ہوتا ہے. غفلت بیج بن گئی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ وسوسہ بن جائے گا. ایمان کے بارے میں وسوسہ، دین کے بارے میں وسوسہ، حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، دینی کتابوں احکامات کے بارے میں وساوس، طہارت کے بارے میں، نماز کے بارے میں. نماز جیسے خیالات سے بھر جائے گی، اور پھر جو ہے وہ گناہوں کے خیالات لانا شروع کر دے گا، عجیب و غریب تعویلیں سجھانا شروع، یعنی وہ سارا پھر اس کا وہ انڈا دے دیتا ہے، پھر اس کے بچے نکلتے ہیں. شیطان اپنے اثرات کے انڈے دیتا ہے دل کے اندر، پھر وہاں سے بچے نکلتے ہیں. اور اگر اس کی جگہ ہوتی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہوتا، تو پھر شیطان کا تو وہاں گزر ہی نہ ہوتا. الا عبادک منہم المخلصین، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے خالص کر لیا ہے، ان کے اوپر شیطان کا پھر زور نہیں چلتا. ہمارا آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب میں نیک ہونا چاہتا ہوں، ہر بندہ ہی چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، ہمت نہیں پڑتی میری. میں روزانہ سوچتا ہوں کہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھوں گا، لیکن نہیں آ پاتا. بستر میں آنکھ بھی کھلتی ہے، الارم بھی لگاتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہوں، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں آ پاتا. تو یہ وہ اثرات ہوتے ہیں غفلت کے جو شیطان نے ہمارے اندر جسم میں ڈال چکا ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کی بجائے دوسرے اثرات پیدا کر لیں، نیک ماحول میں جانا شروع کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، ذکر شروع کر دیں، ان کی رہنمائی میں تلاوت قرآن پاک شروع کر دیں، تو یہ اپنے اثرات لائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا. شیطان کی محنت سالہ سال کی ہے، ہم کہیں گے 10 دن میں ہمارا کام ہو جائے، محنت تو مانگے گی. سالوں کی بیماریاں جو ہیں وہ جاتے ہوئے ہفتے تو کم سے کم لینا چاہیے ان کو. تو وقت لگتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ انسان کے اندر یہ استعداد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف خود بخود اٹھتا ہے. انسان بذات خود کچھ نہیں ہے، ایک مٹی ہے. مٹی میں آپ کانٹا بھی بو سکتے ہیں، مٹی میں آپ پھول بھی بو سکتے ہیں، مٹی کو آپ بہت خوبصورت پھلواڑی بنا سکتے ہیں، اور وہاں آپ کوڑا کبار بھی ڈال سکتے ہیں. تو انسان تو بذات خود مٹی ہے. اس کے اندر شیطان آ گیا تو یہ مجسم شیطان بن جائے گا. اور اگر اس کے اندر اللہ کی یاد آ گئی تو یہ اس سے پھر اللہ کے جو ہے وہ معرفت کے اور اس کے انوارات کے اور اچھے اچھے اخلاق کے اور سب چیزوں کے پھول اگنا شروع ہو جائیں گے. عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، یہ سب ادھر سے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ادھر سے کرنا. ہم کہتے ہیں ایک لیکچر دیں اور بندے کو ہم بالکل جناب اس کو ولایت کے اعلیٰ مراتب پہ پہنچا دیں. ایسے کام نہیں ہوتا. وہ صرف کانوں کی جو ہے نا لذت مل جاتی ہے اس کو، لیکن اندر انسان کے دل میں داخل نہیں ہوتا. وہ تو پھر طریقہ ہے. جیسے شیطان صرف لیکچر دے کے تھوڑی ہم سے کام کرواتا ہے، وہ تو اپنا پورا سسٹم ہے اس کا، اس کے تحت کام کرتا ہے.
تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی ایسا کرنا پڑے گا. ذکر فرمایا ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی یاد ایسی چیز ہے. تلاوت قرآن بھی ذکر ہے، جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے. تلاوت قرآن بھی ذکر ہے. تو ان سے شیطان جو ہے نا اس کی وہ غفلت سے انسان اس سے باز آتا ہے، اور پھر شیطان کے چنگل سے اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ کر کے نکال لیتے ہیں. آج کی آیت کا جو ہے مدعا یہ ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت میں نہیں جانا. یعنی کوئی لمحہ ایسا جو دم غافل سو دم کافر. جس لمحے ہم اللہ سے غافل ہوئے وہ سمجھو کہ ہم کو کافر ہو گئے، گویا کہ یعنی شریعت کی نظر میں تو کافر نہیں، لیکن اس معنی میں کہ شیطان کے تسلط میں آ گئے. اب وہ ہم سے کچھ بھی کرا سکتا ہے. یہ تو اب اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ایمان تک نہیں آنے دیتے، ہماری اور چیزوں تک نہیں آنے دیتے، ورنہ تو وہ اپنی کوشش میں تو پورا زور لگاتا ہے، ہر چیز ہماری برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے پوری، لیکن بچ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے کوشش بہرحال ہوتی ہے کہ میں ان کو خراب کروں، اور راستہ اس کا غفلت ہے. اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم کیا کرو، اللہ کو یاد رکھو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہر آن رہے اللہ کا دھیان. یہی ہے مرتبہ احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد رکھنا یہ مشکل نہیں ہوتا. دنیا کے سارے کام بھی چل رہے ہوں گے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، ساتھ والے سے بیٹھا ہوا فون بھی سن رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور باقی سارے فنکشن بھی چل رہے ہوتے ہیں اس کے. تو زندگی کی گاڑی بھی ایسے ہی چلے گی، ملازمت بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی، گھر بار کے کام کاج بھی مستورات تمہاری کریں گی، لیکن دل جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہوگا. دل کو اللہ کے ساتھ رکھنا ہے. جیسے کہتے ہیں ہاتھ کار ولے دل یار ولے، یعنی ہاتھ جو ہے وہ ہمارا کام میں مشغول ہوگا اور دل ہمارا اللہ اللہ کر رہا ہوگا. تو دل کو اللہ اللہ کرائیں گے. اللہ تعالیٰ کو فرمایا یاد کرو فی نفسی کا، اپنے جی میں، اپنے دل میں، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخیفتاً ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول بالغدو، اور پست آواز میں، یعنی زیادہ چیخ کر چلا کر نہیں کہ جس سے دوسروں کے آرام میں خلل پڑ جائے. بالغدو والآصال، صبح بھی کرو شام بھی کرو، یعنی ہر وقت کرتے رہو. کوئی لمحہ بھی تمہارا ایسا نہ گزرے. کہتے ہیں میں نے صبح شام ایک کی، یعنی گویا کہ میں نے 24 گھنٹے اس کام میں لگا دی، دن رات ایک کر دی میں نے، یعنی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. تو اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی ہو جو سونے سے پہلے بھی ہمیں یاد ہو اللہ، اٹھیں تو سب سے پہلے اللہ ہی ہمیں یاد ہو، چلتے پھرتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، بستروں پر لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں. تسبیح اگر ہاتھ میں شروع میں مشکل ہوتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھ لے انسان. شیطان یہ بھی ڈراتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگ تجھے ریاکار سمجھیں گے. تو سمجھنے دے، میں کون سا پہلے بہت بڑا نیک آدمی ہوں، ریاکار سمجھ لیں گے تو کھواؤ، میرا کیا نقصان ہوگا. مسئلہ ان کا ہے. تو تسبیح سے بھی اللہ کی یاد رہتی ہے، یاد کراتی ہے. اس کو مذکرہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کراتی. دل ہاتھ میں ہوتی تو آدمی کو اچھا سے میں تو ذکر کرنا تھا، اللہ کو میں نے یاد کرنا تھا. تو اللہ کی یاد ہو اس طریقے سے کہ شیطان سے اللہ تعالی ہماری اس کے ذریعے سے حفاظت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب